بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ برکتوں سے ہے بھری اس کی ہر صبح اور اس کی ہر شام، برکتوں سے ہے بھری اس کی ہر صبح اور اس کی ہر شام، جتنی تجھ سے ہو سکے عبادت اس میں کر۔ میری طرف سے اور ہمارے تمام سسٹم کی طرف سے آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کی بڑی زبردست مبارکباد ہو۔ میں اور آپ اس وقت خوش نصیبی کے اعلیٰ لمحات میں ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے رمضان کے مبارک لمحات سے نوازا ہے۔ اللہ والوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ رمضان کے آنے کا 6 ماہ انتظار رہتا ہے اور پھر رمضان کے جانے کا 6 ماہ غم رہتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو پتہ ہو جو رمضان کی برکتوں سے آشنا ہیں اور رمضان کی محبت دل میں رکھتے ہیں، کس قدر یہ خوبصورت لمحات ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی پہلی گھڑی جب شروع ہوتی ہے تو اللہ اپنی رحمتوں کا آغاز فرماتا ہے، دوسری گھڑی میں اس سے دگنی رحمت اتارتا ہے، تیسری گھڑی میں اس سے دگنی اتارتا ہے، چوتھی گھڑی میں اس سے زیادہ اس کو اتارتا ہے، اور یوں جب تک رمضان چلتا رہتا ہے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ رحمت اور برکت لے کے آتی۔ اور یوں سمجھ لیں کہ یہ پورا مہینہ ہی سوائے برکت کے اور کچھ نہیں، لہٰذا اس مہینے کی یہ ہماری الحمدللہ گزشتہ 10 سالوں سے یہ خوبصورت روایت رہی ہے کہ ہم آئیے دین سیکھیے کورس کے نام سے کہ ٹائٹل کے ساتھ ہم آج 11ویں سال میں داخل ہو گئے۔ الحمدللہ اس پہ اللہ کا احسان ہے، شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں رمضان میں یہ محنت کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو لہٰذا یہ اس قدر برکت، اس قدر رحمت، اس قدر کرم، اس قدر فضل کا موقع ہے کہ میرے پاس وہ ووکیبلری نہیں ہے کہ میں ان لفظوں سے آپ کو اس کو سمجھا پاؤں۔ پھر رمضان المبارک کا اصل تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے، اور اللہ نے رمضان کا جب تعارف کروایا قرآن میں تو اس کا تعارف بھی قرآن کے ساتھ ہی کروایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اصل میں قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لہذا آقا علیہ السلام بھی جب رمضان آتا تو آپ قرآن کے ساتھ خصوصی شغف فرماتے، قرآن کے دور ہوتے، قرآن کی صورتوں کو پڑھایا شروع کر دیا جاتا، صحابہ بیٹھتے، قرآن کی ڈسکشن شروع ہو جاتی، جبریل علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لے آتے، اور وہ بھی آ کے بیٹھ کے صرف کیا کرتے، حضور سے کوئی جنگوں کی یا آنے والے وقتوں کی گفتگو نہیں ہوتی تھی، حضور سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ قرآن جبریل علیہ السلام حضور کو سناتے، حضور اپنا قرآن جبریل کو سناتے، اور یوں یہ دور قرآن کے ہوتے، حضرت جبریل حضور سے قرآن کے بارے میں گفتگو فرماتے، آپ بھی اپنی بات فرماتے، پھر جبریل اپنی بات کرتے۔ وہ کیا ایکسچینج آف انفارمیشن ہوتا ہوگا، ایک ایسا فرشتہ جو آدم سے شروع ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام تک آتا ہے، ہر نبی کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے۔ وہ فرشتہ جب وہ اپنی تمام معلومات حضور سے شیئر کرتا ہوگا
کہ میں نے فلاں نبی کے ساتھ یہ ہوا تھا، فلاں نبی کے ساتھ یہ بھی میں نے دیکھا تھا. اور آقا علیہ السلام تو خیر اس سے بھی زیادہ برکت رکھتے ہیں. آپ تو حضور علیہ السلام کی جو برکتوں کا معاملہ ہے وہ تو جبریل سے کہیں آگے. پھر حضور جبریل کو پھر بتاتے ہوں گے کیا جبریل جب تو پیدا میں نہیں ہوا تھا اس وقت یہ ہوا تھا، جب یہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کی برکت اتری تھی تو میں نے دیکھی تھی، تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا. تو آپس میں باتیں اور قرآن کی گفتگو اور قرآن کے معاملات جو ہے وہ کھولے جاتے تھے. تو الحمدللہ ہمارا بھی یہ پورا درس انشاءاللہ اس دفعہ چونکہ اعتکاف کے معاملات ذرا اور انداز سے ہیں تو اس دفعہ اس کو 30 روزہ کیا گیا ہے. پہلے یہ 20 روزہ تھا، تو اگر رکا ہے کچھ تو ہم نے 30 روزہ کر دیا تاکہ یہ مزید ہم اس کی برکت پائیں، اس کی رحمت پائیں. پہلے ذرا اعتکاف کے حوالے سے اس کی مجبوری ہو جاتی تھی کہ اس کو ہم 20 دنوں میں ختم کر دیتے تھے. اب آپ تیار ہو جائیں، انشاءاللہ یہ 30 دن پورے جاری رہے گا انشاءاللہ. بڑی خوبصورت اس کے اندر گفتگو ہے، بڑے اعلیٰ. ہم کوشش کریں گے کہ بڑے مختصر وقت میں اپنے قلوب و اذہان کو اللہ کے قرآن کے نور سے منور کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف موضوعات پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ انسان یوں سمجھ لیں کہ جو بھی اس میں بیٹھا ہوا ہے یا سن رہا ہے وہ کاغذ قلم پاس رکھے، ایک طالب علم کی طرح اسے سنیں. اس کو یوں نہ سنیں کہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں، درس ہی ہے نا، ایسا نہ کریں. بڑی ہم نے پہلے ہی وقت ضائع کر لیا ہے، پہلے ہی ہماری قوم بالکل جو ہے وہ اس حوالے سے بانجھ ہو چکی ہے. تو ایسا نہ کریں، کوئی ایک آدھ بات پلے پڑ جائے اسے لکھ لیں، اسے نوٹ کر لیں اور اس کو فیوچر کے لیے استعمال کریں. کیونکہ یہ عمل اور یہ ایک سمجھ لیں کہ محبت کی دعوت ہے، یہ عمل کی اور بولیے محبت کی دعوت ہے، یہ پیار کی دعوت ہے، یہ ایک عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ تمام کورس. تو بڑے بڑے خوبصورت موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، جس میں میرے قبلہ عالم بھی انشاءاللہ آپ بھی تشریف لاتے ہیں، آپ کا بھی اس میں درس ہوگا، اور بھی ہمارے ساتھی دیگر بھی اس میں تشریف لائیں گے، درس دیں گے. اور یوں سمجھ لیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا اب پورا مہینہ گزرنے والا ہے، اور قرآن کی برکتیں رحمتیں ہم انشاءاللہ اس قدر اللہ کی رحمت سے دینے کی کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ تو آپ کہہ اٹھیں گے کہ بس کر دیں، کیونکہ علم جو ہے وہ اللہ نے دے دیا ہے، واللہ عمل کی توفیق دے دے. اتنا علم جو ہے اللہ کی سعادت سے کرم سے ہم انشاءاللہ ضرور عطا کریں گے. تو ایک اور بات جو میں چاہتا ہوں، آپ سب جو اس کورس کو اٹینڈ کریں گے، اس کورس کو لنک کیا گیا ہے ہر لیکچر کو اگلے لیکچر کے ساتھ، لہذا کوشش کیجیے گا کہ آپ کا کوئی لیکچر نہ چھوٹے. یہ 1 گھنٹہ نیند کو جو ہے وہ 3 طلاقیں نہیں دینی، 300 طلاقیں دینی، اور پوری طرح سے اس نیند کو قربان کر دینا ہے کہ میں، کیونکہ ہر لیکچر اگلے سے کنیکٹڈ ہے. وہ پچھلا لیکچر نہیں سنا تو اگلا لیکچر جو ہے وہ اس حوالے سے کہیں نہ کہیں مشکل ہوگی. دوسرا جو سن رہا ہے وہ ضرور اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ اپنی اٹینڈنس شو کرے، تاکہ یہ آن لائن لیکچر جو ہے وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں سنا جا رہا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اس کا پورا اہتمام کر رہے ہیں، اور اس کی برکت اور رحمت جو ہے وہ سب تک شیئر ہو انشاءاللہ. آج انشاءاللہ العزیز جو گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہوگی وہ سورہ آل عمران میں سے ہے، اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 37، آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 کی گفتگو جو ہے آج پہلے دن شامل کی گئی ہے. بڑے بنیادی معاملات ہیں اس کے اندر، اور بڑے بنیادی عقائد ہیں قرآن کی ان آیتوں میں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسے اچھی طرح آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ پورا رمضان پھر ہم اسی گفتگو کو اور اسی گفتگو کے نور کو استعمال کریں انشاءاللہ. آئیے سورہ آل عمران آیت نمبر 37 اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
ہنالک دعا زکریا رب قال ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ قرآن پاک کا اصل مقصد جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا بھی ہے، اور قرآن اسی لیے اترا تھا کہ اس کو سمجھا جائے۔ اور میں نے پہلے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ نے قرآن میں یہ اظہار فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہیں؟ تو اس کا اظہار بھی کیا گیا کہ قرآن کو پڑھنا بھی ترجمے کے ساتھ ہے اور تفسیر کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ نشست جو ہے وہ چونکہ لوگوں کو اتنی عادت نہیں ہوتی بیٹھنے کی، اتنا سمجھنے کی، چونکہ ہمارے درسوں کا جو ہے وہ مزاج نہیں ہے سننے کا، درس سننے کا مزاج ہماری قوم میں بہت کم ہے، لہٰذا جب مزاج نہیں ہوتا تو پھر وہ چیزیں شروع میں ایسے لگتا ہے کہ یہ میں نہیں سن سکتا، حالانکہ درس سننے والے جو ہیں اگر وہ مزاج صحیح کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ سنانے والے سے زیادہ عمل والے بن جائیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر مزاج آپ ٹھیک کر لیتے ہیں تو امید ہے کہ آپ سنانے والے سے بھی زیادہ عمل کر سکیں گے، اس لیے درسوں کا ایک مزاج بنائیں، اس کو سننے کی قوت پیدا کریں، سننے کی بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے جو زیادہ صحیح سن لیتا ہے وہ زیادہ صحیح بول لیتا ہے۔ اگر آپ سن نہیں سکتے تو بول بھی نہیں پائیں گے، اور اگر آپ بول نہیں پاتے تو سمجھ بھی نہیں پائیں گے، تو اس لیے خوب سنیے، انداز سننے کا بھی قرآن نے بڑے خاص انداز سے بیان کیا ہے کہ جب بھی تم دیکھو کہ قرآن پڑھا جائے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ تو قرآن نے کہا سنو، اس کا مطلب سننے سے بھی وہ کچھ جائے گا، تو وہ جائے گا جو وہ اس لیے جائے گا کیونکہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور یہ سننے والے کے کانوں میں بھی معجزے کی طرح اثر کرتا ہے، اور اس کے دل تک جا پہنچتا ہے، اور اس کے اندر وہ خوبیاں پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ قرآن کی کمال قسم کی جو ہے وہ ایک اللہ نے خاصیت پیدا فرمائی۔ دیکھیں جس طرح میں ایک بات عرض کر کے اپنی آیت پہ آتا ہوں، جس طرح ہر شے کو نشو و نما کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ریکوائر ہوتی ہے، اگر اس نے بڑھنا ہے تو وہ اس چیز سے بڑھتی ہے۔ مثلا ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے ہمیں روٹی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، پودے کو نشو و نما کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اس کو پانی دیں گے تو بڑا ہو جائے گا، نشو و نما پا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ دنیا کی ہر شے کو کوئی نہ کوئی انرجی چاہیے ہوتی ہے جس سے وہ بڑی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر بدلاؤ پیدا ہوتا ہے، اس کا سائز بڑا ہو جائے گا، اس کے معاملات بہتر ہو جائیں گے کیونکہ اس کو وہ چیز مل رہی ہے جو اس کے اندر جائے گی تو وہ آگے۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ روحوں کے لیے انرجی ہے۔ کیا ہے بولیے؟ روحوں کے لیے انرجی ہے یہ، اور یہ کمال چیز ایک اور بھی انداز سے بنتی ہے، نہ صرف یہ روحوں کے لیے انرجی ہے بلکہ یہ جسم کے لیے بھی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے اپنا اظہار کیا کہ اس میں تمہارے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، فیہا شفاء و رحمت للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی۔ تو وہ شفا اور رحمت جو ہے وہ کس طرح ہے؟ شفا جسم کے لیے ہوتی ہے اور رحمت بولیے روح کے لیے ہوتی ہے، تو یہ دونوں کے لیے جو ہے وہ للمومنین بھی لفظ استعمال کیا کہ یہ تمہارے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی۔ تو لہذا قرآن سننا جو ہے یہ اصل میں انرجی ہے، اور جب آپ قرآن کو سنتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں اور اپنی پوری توجہ سے سنتے ہیں تو پھر یہ اثر کرے گا، پھر یہ کرے گا، اس کے علاوہ نہیں کرے گا۔ اللہ تو لہٰذا آئیے آیت نمبر 37 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے ذکریہ کی نگہبانی میں دیا۔
اور جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز کے پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ ہاں ہاں مل کے کہو سبحان۔ کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولیں وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب دے سکتا ہے۔ یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، بولا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی جب وہ اپنی نماز والی جگہ پہ کھڑا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، بے شک اللہ نے آپ کو خوشخبری دی ہے یحییٰ کی، جو اللہ کی طرف سے کلمہ کی تصدیق کرے گا، سردار ہوگا اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا ہوگا، اور نبی ہوگا اور ہمارے خاص لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ، تو یہ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے قرآن سے رکھا ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آج جس چیز کی اشد ضرورت ہے، جس چیز کا جو معاملہ بہت ضروری ہے، چاہے وہ کوئی جو ہے وہ نیک ہے، بہت نیک ہے، اس سے بھی زیادہ نیک ہے، اسے بھی ان آیتوں کی برکت چاہیے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان آیات کے اندر جو اللہ نے اشارے دیے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو حضرت عمران علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں۔ آپ حضرت عمران علیہ السلام جو ہیں، آپ کی طویل عرصہ سے اولاد نہ ہوئی تھی، تو دعا کرتے تھے، تو ایک دن گھر آئے تو دیکھا کہ آپ کی گھر کے اندر جو ہے وہ ایک چڑیا اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی ہے۔ تو جب دیکھا کہ دانہ کھلا رہی ہے تو دیکھ کے دل کے اندر دعا مانگ دی، مولا تو نے اس چڑیا کو اولاد دی ہے تو مجھے بھی عطا فرما۔ جب یہ کہا تو اللہ کی کرم نوازی ہو گئی، دعا قبول ہوئی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ انہوں نے منت بھی مانی، قرآن گواہ ہے، اس سے پچھلی آیات میں یہ باتیں موجود ہیں۔ انہوں نے منت مانی تھی، کیا مانی تھی؟ کہ مولا اگر تو مجھے اولاد دے گا نا تو میں اسے تیرے لیے وقف کر دوں گی، میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، وہ وہیں رہے گا۔ اور اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنی اولادوں میں سے کسی ایک کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیتے تھے اور وہ وہاں پہ خدمت سر انجام دیتا تھا۔ تو یہ منت ماننے کا تصور قرآن نے دیا ہے۔ تو جب یہ دعا کی تو اللہ نے کرم فرمایا، آپ حاملہ ہوئیں، تو مریم پیدا ہوئیں علیہ السلام۔ تو جب یہ آپ پیدا ہوئیں تو ارشاد فرمایا کہ مولا یہ کیا ہو گیا، میرے تو لڑکی ہو گئی، میں نے تو لڑکے کے لیے دعا مانگی تھی اور لڑکے کو وقف کرنا تھا، لیکن چلو خیر پھر بھی میں اسے وقف کرتی ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کمرہ، آپ کا حجرہ بنا دیا گیا اور آپ وہیں رہتی تھیں، اور وہیں آپ عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے۔ اللہ، اب یہاں سے آیت نمبر 37 شروع ہوتی ہے۔ تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا، یعنی وہ مریم علیہ السلام کو رب نے قبول فرما لیا، اور اللہ خوش ہوا کہ میرے بندے نے مجھے کوئی اپنی اعلیٰ شے دی ہے۔ تو وہ صاحبزادی چونکہ پیش کر دی تھی تو لہٰذا اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اسے قبول فرمایا اور اسے اچھا پروان چڑھایا۔ خوشی سے یہ بھی بات سماعت کریں کہ اللہ نے کس طرح جو ہے وہ تعریف فرمائی ہے کہ میں نے پھر اسے بڑا اچھا پروان چڑھایا۔ وہ جب بڑی ہوئی تو بڑی اچھی بڑی ہوئی، اس کے اخلاق، اس کے معاملات بہت بہترین تھے، میں نے اسے بڑے اچھے انداز میں اس کو جوانی تک پہنچایا، پروان چڑھایا۔ وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو اس وقت کے نبی ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی جو آپ کی کفالت کرتے تھے۔ یوں مریم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت زکریا کی کفالت میں رہیں۔ زکریا علیہ السلام ان کے کھانے کا، پینے کا، ان کی روٹی کا، ان کے لباس کا خیال رکھتے تھے، اور چونکہ آپ شدید پردے کے اندر رہتی تھیں تو ان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کے حجرے میں جائیں، لہذا زکریا علیہ السلام ہی جایا کرتے تھے اور جا کے آپ کی خدمت مدارت جو بھی کیا کرتے تھے۔ کیسی خوش نصیبی پائی ہے بولو، کہ ایک تو بیت المقدس میں ہیں، مستقل ہیں، اور
حضرت زکریا علیہ السلام جیسا نبی جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے آپ کی کفالت کرتا ہے۔ تو یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، ایک نبی ایک ولیہ کی کفالت کر رہا ہے۔ مطلب آپ نبی تو نہیں ہے نا، حضرت مریم علیہ السلام ولیہ ہی ہے نا، ولیوں میں اعلیٰ درجے پہ ہیں، عورتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ پایا اپنے وقت کی عورتوں میں، اس دور کی عورتوں میں حضرت مریم علیہ السلام سب سے بلند ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار۔ تو لہٰذا آپ کی یہ خوبی رہی کہ آپ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ہیں۔ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے جو اس دور کے مطابق میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے کنسیپٹس کلیئر ہوں، ہمارے معاملات ٹھیک ہوں، اور ہم اپنی صحیح راہ پہ چلیں، جو صحیح راستہ ہے ادھر روانہ ہوں ہم۔ کیا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا اس کے نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، فجدا اندہا رزقا، تو اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ ایسا ہوتا کہ حضرت زکریا علیہ السلام پہنچتے جہاں مریم علیہ السلام عبادت اور ریاضت میں مشغول ہوتی، نماز پڑھنے کی جگہ مصلی ہوتا، بولو، جہاں نماز پڑھی جاتی، تو آپ جو ہے وہ عجیب منظر دیکھتے، وہاں پہ موجود ہیں بے موسم پھل ہیں، وہاں بے موسمہ اناج ہے، اور وہ ایسے جو ہے وہ رزق کے معاملات ہیں جو اس علاقے میں پائے نہیں جاتے، مطلب اس علاقے میں وہ چیزیں موجود ہی نہیں کھانے پینے کی جو مریم علیہ السلام کے پاس موجود ہوتی۔ اب جب یہ دیکھا تو حیران ہوئے، بہت حیران ہوئے کہ یہ مطلب کون اسے لا کے دیتا ہے یا کیا معاملات۔ تو میں یہاں رکتا ہوں، ابھی یہاں تک میں رکتا ہوں، اور یہاں یہ بات، اس بات کو اللہ قرآن میں ذکر کر کے ایک بات ثابت کر رہا ہے، ایک بات ثابت ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ کہ اللہ والا جہاں ریاضت و عبادت کے لیے بیٹھا ہو، وہاں کچھ ایسا بھی آ سکتا ہے جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہو سکتا، وہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے، وہاں وہ آ سکتا ہے۔ جو تم سوچ رہے ہو وہ تو آئے گا ہی، بولو، جو تم نہیں سوچ سکتے وہ بھی وہاں سے مل سکتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بے موسم پھل وہاں پاتے، اور کہاں پاتے؟ جہاں مریم علیہ السلام نماز پڑھتے۔ لہٰذا اللہ والوں کی نشستیں، اللہ والوں کے جو ہیں وہ بیٹھنے کے مقامات، جہاں وہ قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، جہاں وہ نیکیوں کی گفتگو کرتے ہیں، یا ان کے آستانے، وہ اصل میں اسی کا ایک مظہر ہوتے ہیں۔ اور یہ قرآن کے مضمون سے ثابت ہوا کہ ایک ولیہ کے پاس بغیر موسم پھل آ جاتے ہیں۔ ولیہ ہو، عورت ہو، اور اس کا مقام یہ ہے کہ اس کا معاملہ یہاں تک ہے، اور یہ بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں، اور بنی اسرائیل کے نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، تو ان کے پاس اگر یہ معاملہ بن سکتا ہے تو حضور علیہ السلام کے ولیوں کی کیا خوبی ہوگی۔ اللہ کے آخری رسول کے ولی جو ہیں، آقا علیہ السلام کے جو امت کے اولیاء ہیں، ان کا درجہ اور مقام ناپنا بہت مشکل ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہاں تو صرف جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ایک ولی کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنا دھیان رکھنا، تمہاری سوچ بھی چھوٹی پڑ سکتی ہے، بزرگوں کی صحبت سے زیادہ برکت لے سکتے ہو، اس میں کوئی شک بولو نہیں ہے۔ قرآن کے مضمون سے یہ بات سامنے۔ اللہ، فقیروں کی جھولی میں ہے اب بھی سب کچھ، یہ ہیں اللہ والے، یہ دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے لینے کا چاہیے ڈھب کچھ۔ وہ لینے آگے میں بتا رہا ہوں وہ کیسے لینا ہے، مگر ان سے لینے کا چاہیے ڈھب کچھ، بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ۔ تو اس لیے کھرچ دو ان چیزوں کو، یہ پہلا کنسپٹ کلیئر کرو اس قرآن کی آیت سے، کہ تصور بھی نہ کرنا کہ جو تم نے سوچ رہے ہو وہ شاید بزرگوں کی خدمت میں جا کے شاید نہیں یہ تو مطلب ایسا نہیں ہے بھائی، اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ۔ اب آگے دیکھیے، جب یہ دیکھا تو ظاہر سوال کیا، کیا قالا یا مریم انا لکی ھذا، تو پوچھا ہے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟
کہاں سے آیا؟ کہاں مطلب کیونکہ لا کے تو میں دیتا ہوں، یہ سارا کچھ تو میری ذمہ داری ہے، تجھے روٹی پانی کی ساری ذمہ داری میری ہے، تو یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ کیا کوئی مرد تیرے کمرے میں آتا ہے؟ کیا کوئی آتا ہے جو تجھے دے کے جاتا ہے؟ یہ کیا مطلب؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرے اس جگہ پہ کوئی آ سکے میرے علاوہ، منع ہے، سختی ہے، کسی قسم کے پرندے کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ سوال کیا، کیا خوبصورت جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اپنی نفی کر دی، یہ نہیں کہ اپنی کسی نماز اور ریاضت کو سامنے رکھا کہ میں جو کہ نیک بڑی ہوں تو لہٰذا آ گیا ہے، میں نے دعا مانگی ہے تو آ گیا ہے، یا میں نے کہا ہے اللہ کی بارگاہ سے جی چاہ رہا ہے فلاں شے کا تو اللہ نے بھیج دی ہے، میں نے کیا، میں نے کا لفظ ہی نہیں کہا، بلکہ کہو سبحان اللہ، میں نے کا لفظ نہیں کہا، اپنی بات نہیں کی، میں یہ کر دوں گا، میں نے یہ کر دیا تھا، میں نے فلاں دعا کی تھی، میں نے آپ کے لیے یہ کیا تھا، یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں یہ اللہ والوں کے نہیں ہوتے۔ تمہیں میں نے یہ سارا کچھ دعا سے دیا ہے، میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، یہ طریقہ نہیں ہے بزرگوں کا، اللہ والے ایسا نہیں کرتے۔ تو کیا خوبصورت انداز ہے، اپنی نفی کر دی، اپنی نفی کر دی، ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی اصول کو ہمیں دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پانے کی صرف دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، خوب کرو، نفل پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے کرو، خوب عبادت میں لگے رہو، عبادت کرو، عبادت 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 کرتے جاؤ، اللہ ملے گا۔ اللہ اپنے بندوں کی عبادت کو بڑے خشوع سے، محبت سے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے۔ دوسرا فرمایا کہ تمہاری نفی میں اللہ کی ذات موجود ہے، اپنی نفی کر دو، مشکلات میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں جب تمہاری نفی ہوتی ہے تو یہاں بھی اللہ مل سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو ملنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے یہ دوسرا طریقہ فرماتے ہیں میرے نزدیک زیادہ بہتر، جس میں اپنی نفی کی جائے، میں ہوں ہی کچھ نہیں، میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، میں نہ پہلے کچھ تھا نہ تھی، نہ آج کچھ ہوں نہ کل ہوں گی نہ ہوں گا، کوئی تصور نہیں، تو اپنی نفی کر دی، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اللہ کیا کہا آگے بڑی پیاری تعریف بھی کی ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، آپ کو پتہ نہیں ہے بے شک اللہ جسے چاہے بغیر حساب دے سکتا ہے، یہ آپ اپنے جو ہے وہ کفالت والے کو کہہ رہی ہیں، آپ کو یہ بے شک اللہ جسے چاہے دے سکتا ہے، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، میرے رب نے دیا ہے تو وہ جو چاہے دے۔ اللہ تعریف بھی کی ہے، ایک تو اپنی نفی کی ہے بولو، اور دوسرا اللہ کی تعریف فرمائی ہے، یہ دو کام ہیں، یہ دو تصور ہیں، اس کو پلے باندھو، اس کو پلے باندھو، اپنی نفی کرو اور ہر شے اپنے رب کی طرف موڑ دو، پہلے نفی کر دو اور پھر اللہ کی طرف موڑ دو۔ کوئی شے مجھے خود نہیں ملی، میرے رب نے دی، کوئی شے مجھے خود نہیں آئی، میرے رب نے پہنچائی، علم بھی وہی دے گا، برکت بھی وہی دے گا، رحمت بھی وہی دے گا، اسی کی طرف توجہ ہے۔ تو بغیر حساب کے اللہ جسے چاہے دے سکتا ہے، یہ جب کہا تو کیسا دل میں پیار ہوگا اللہ کا، بولو کس طرح محبت ہوگی، کتنا دل میں اللہ کا پیار اچھل اچھل کے سامنے آیا ہوگا، اور آپ نے کیسی یہ بات کی ہوگی، میرے رب نے مجھے دیا ہے، خوشی سے کہا۔ اب دیکھیے جب یہ کہا تو آگے دیکھیے، ہنالک دعا زکریا رب، یہاں اسی وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، یہاں ہنالک فوراً، امیجیٹلی حضرت زکریا کے اندر بجلی کوندی اور آپ کے اندر ایک جھپاکا ہوا ہوگا، اور آپ کے اندر ایک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ایک خاص انداز میں سمجھنے کا جو انداز ہوتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربا، اسی وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، سمجھ گئے کہ یہاں
کچھ ہے، مل کے کہو سبحان اللہ. کچھ کیا میں دیکھ رہا ہوں ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، میری آنکھوں دیکھا حال ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہو رہی. میں نے وہ پھل دیکھ لیے ہیں جو نظر نہیں کسی اور کو آئیں گے، مجھے تو آ رہے ہیں کہ یہ بغیر موسم کے ہیں، اس علاقے کے بھی نہیں ہیں، کوئی لا کے دے بھی نہیں سکتا اس میرے علاوہ. تو یہ اللہ نے اس کو پہنچائے. اس کا مطلب یہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، یہاں کرم ہو رہا ہے. ایک نبی اسی وقت کیا کہہ رہا ہے؟ دعا زکریا ربا. اسی وقت اس نے اپنے رب سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ چھوٹی نہیں پھر مانگی. قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. فرمایا مولا مجھے اپنے پاس سے اولاد دے دے، بہترین اولاد دے دے. یہ دعا مانگی. میں توجہ چاہتا ہوں، آپ نے یہ دعا اور کہاں کہاں مانگی ہوگی؟ پہلی بار تو نہیں مانگی، پہلی بار تو نہیں مانگی. بولو، بڑے عرصے سے بے اولاد. بلکہ آپ کی جو اہلیہ تھیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بانجھ تھیں، اور ان کے بارے میں یہ چیز بالکل کلیئر تھی. حکماء نے، اطباء نے انہیں کہا ہوا تھا کہ آپ کا کوئی اولاد کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، لہذا تسلی سے آپ بیٹھیں، ایسی کوئی بات ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے. تو اس کے باوجود آپ دعائیں کرتے ہوں گے. بولو، دعائیں کرتے ہوں گے. اور یہ دعا کہاں کی ہے؟ بیت المقدس کے محراب میں نہیں کی ہے، یہ مریم کے پاس کی ہے. تصور دیکھو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کہتے اچھا ٹھیک ہے تو یہ ٹھہر نا ذرا، یہ بیت المقدس ساتھ ہی ہے نا. ظاہر ہے حجرے سے نکلتے، بیت المقدس کے اندر جاتے، اس کی پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے، یا اس کے محراب میں مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتے مولا تیرا گھر آیا ہے، تیرے مسجد میں آ گیا ہوں، یہاں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں. وہ بھائی وہاں پہلے بھی کی ہوگی، اس مقام پہ تو بہت زیادہ کی ہوگی. دعا مریم علیہ السلام کے پاس کر رہے ہیں. اللہ دعا کا صحیح مقام بتا رہا ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. دعا کا بولو. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو سمجھ گئے کہ یہ دعا کا صحیح مقام ہے. بیت المقدس کا یہ حجرہ جو ہے، یہ جو سائیڈ پہ بنا ہوا ہے، اس حجرے میں ایک ولیہ بیٹھی ہے، یہاں کرتا ہوں دعا. بیت المقدس بڑی حسین جگہ ہے، اللہ نے قرآن میں اس کی تعریف کی ہے. آپ سورہ بنی اسرائیل کھول لیں، پہلی آیت میں اللہ نے اس کی تعریف فرمائی اور اس کو باقاعدہ ڈسکس کیا. قرآن کے اندر بیت المقدس کا، مسجد اقصیٰ کا ذکر آیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، سیر کرائی اس نے. کہاں سے؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک. الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. مسجد اقصیٰ کی تعریف اللہ فرما رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ تک سیر کری اور اس کے ارد گرد بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد سراؤنڈنگز کے اندر ہم نے برکتیں رکھی. تو جاؤ جا کے پتہ کرو پھر کہ یہاں برکتیں جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہیں وہ کون سی برکتیں. جاؤ جا کے ریسرچ کرو. مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ نے نبیوں کے جو ہیں مزارات ہیں، نبیوں کی قبریں ہیں، وہاں نبیوں کی قبور ہیں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد. اب مسجد اقصیٰ کے ارد گرد نبیوں کی قبریں ہیں اور اللہ تعریف فرما رہا ہے کہ وہ برکتیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ بولو. الذی بارکنا، ہم نے برکت رکھی ہے وہاں، ہم نے برکت رکھی. تو وہ نبیوں کے قبور ہیں. ہو سکتا ہے اس میں سیدہ مریم کے حجرے کا بھی معاملہ، وہ بھی تو بیت المقدس کے ارد گرد ہی تھا نا. وہ اندر تو نہیں ہو سکتا، بلکہ کہیں دروازے کے پاس بھی نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسی جگہ ہوگا جہاں کوئی جاتا آتا نہ ہو. تو ہو سکتا ہے مریم علیہ السلام کے حجرے کا بھی ذکر اسی میں ہو کہ ہم نے برکت رکھی ہے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد. اچھا، مسجد اقصیٰ کے اندر کی برکتیں نہیں اللہ بیان کر رہا، اس کے باہر کی برکتوں کو کہتا ہے یہ برکتیں ہیں. اللہ تو اس سے یہ ثابت ہوا
کہ اللہ والوں کے مزارات جہاں بھی ہیں وہ برکتوں والی جگہ ہیں. وہ داتا صاحب ہوں، وہ پیر مہر علی ہوں، وہ غوث جلی ہوں، وہ جو ہے وہ حضرت ذکریہ ملتانی ہوں، وہ کوئی بھی بزرگوں کا مزار ہو دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، وہ برکت والی جگہ ہے. لہذا ہم اس لیے ان جگہوں پہ جا کے تو اللہ کی بارگاہ کی برکت کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود اسے برکت کہا ہے. یہ کوئی ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے جی. آپ قرآن دیکھیں، قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آپ دعا کر رہے ہیں، اور پھر چھوٹی دعا نہیں کی ہے، وہ کی ہے جو امپاسبل تھی. امپاسبل دعا مانگی ہے. یہ تصور ٹھیک ہوا؟ بولو، سمجھ آ گئی؟ بڑا اہم تصور ہے. اس تصور کو پروپیگیٹ کریں، اس کو آگے پھیلائیں. لوگوں کے عقیدے اس دور میں خراب ترین ہو چکے ہیں. ٹھیک کریں، معاملات صحیح کریں، قرآن کے مطابق کریں. مل کے کہو سبحان اللہ. قرآن کے مطابق اپنے عقیدوں کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کریں، قرآن کے مطابق اپنے عقیدوں کو صحیح کریں. کہا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. اچھا دیکھیے کتنی خوبصورت آپ بھی تعلیم دے رہے ہیں، نبی بھی ہیں نا، اپنے رب سے کہہ رہے ہیں مولا تو مجھے اولاد دے دے. مریم سے نہیں کہا، ترتیب ٹھیک رکھو. مریم سے نہیں کہا مریم آپ دیجئے، آپ ولیاں ہیں اور اس وقت آپ کے پاس یہ بغیر موسم پھل موجود ہیں تو لہذا آپ دیجئے. مریم سے نہیں کہا، رب سے کہا. تو رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس وقت تیری رحمت یہاں پہلے ہی برس رہی ہے تو میں بھی اپنا کام نہ اندر کروا لوں، میرا بھی اندر نہ ساتھ جو ہے وہ دانہ پس جائے. چکی تیری رحمت کی چالی رہی ہے یہاں، سبحان اللہ کہہ دو. تیری چکی رحمت کی چل رہی ہے تو میرا بھی اندر دانہ پسے گا تو مولا مجھے بھی دے دے. حد ہو گئی. تو اس سے یہ تصور واضح ہو گیا کہ ہم جب کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو اس بات کو انڈرسٹینڈ ہم پہلے ہی کر رہے ہیں. آپ اور میں ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہم اپنے عقیدے کی گرد جھاڑ رہے ہیں، قرآن سے اپنے عقیدے کو واش آؤٹ کر رہے ہیں، بہترین صاف ستھرا کر رہے ہیں. بھائی ہم وہاں جب جا کے بیٹھتے ہیں تو ہم ان سے نہیں کہتے کہ آپ دیں، ہم بھی اپنے رب سے کہتے ہیں. وہ لوگ کس سے کہتے ہیں؟ ہم بھی رب سے کہتے ہیں. کہتے ہیں ڈائریکٹ رب سے کہہ دو. بھائی تو پھر زکریا علیہ السلام وہاں کیوں کر واضح کرو نا. کیوں قرآن سے آپ ڈیویٹ کرتے ہیں؟ کیوں آپ قرآن سے ڈیویٹ ہوتے ہیں؟ لوگوں کو کیوں کرتے ہیں قرآن سے ڈیویٹ؟ زکریا علیہ السلام وہاں دعا کر رہے ہیں جہاں مریم موجود ہیں. دعا رب سے ہی ہے، دعا اللہ سے ہی ہے، لیکن تصور صحیح رکھو، لوگوں کو گمراہ نہ کرو اور رقصوں کے پیچھے اور جو ہے مختلف جگہوں پہ بینروں پہ اللہ سے ہی مانگو. اوہ کس طرف لے جا رہے ہو قوم کو؟ قرآن کا یہ عقیدہ، قرآن کا یہ جو انداز ہے وہ اور ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے مریم کے پاس بیٹھ کے دعا. اللہ ہونا اگر تمہارا معاملہ ہے تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ آپ وہاں سے نکل کے تو مسجد میں چلے جاتے، وہاں جا کے کرتے. تو خیر یہ اللہ ہمارے عقیدے کو مزید مضبوط کرے. اور کیا خوبصورت انداز اختیار کیا. ربی حب لی من لدنک، اپنی جناب سے مجھے دے کیا؟ ذریۃ طیبہ، مجھے بہترین اولاد دے دے. کوئی آپشن نہیں دی، بیٹی دے بیٹا دے مرضی تیری، کوئی میری آپشن نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ مولا مجھے صاحبزادہ دے، یہ نہیں کہا صاحبزادی دے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. صرف اتنا کہہ دیا مجھے پاک اولاد دے دے، کیونکہ اندر آرزو تھی، تمنا تھی کہ مجھے بھی اللہ اولاد کی سعادت دے اور میں بھی یہ نور آگے دنیا میں اپنا بھیجوں، میری بھی برکت آگے جائے. اور آگے کیا خوبصورت بات کی، انک السمیع الدعاء. مل کے کہو سبحان اللہ. بے شک تو ہی دعائیں سننے والا ہے، دعا تو ہی سنے گا. ذریعہ میں نے اسے اختیار کیا ہے، جگہ یہ چوز کی ہے دعا کی، سننے والا تو ہی ہے. کر بھی تجھی سے رہا ہوں، مانگ بھی تجھی سے رہا ہوں، لیکن اس وقت جو وسیلہ ہے وہ مریم ہی ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. وسیلہ جو ہے وہ مریم. تو لہذا یہ تصور واضح ہوا. بولو تیسرا تصور واضح ہو گیا کہ اللہ والوں کی جگہوں پہ جا کر دعائیں کرنا،
یہ نبیوں کا طریقہ ہے. آہا. مریم علیہ السلام اللہ والی ہیں اور وہاں بیٹھ کے حضرت زکریا نے دعا مانگی. اللہ، یہ اصل طریقہ ہے. اس کے بعد دیکھیے قرآن آگے ایسا مضمون لانے لگا ہے جو ہم سب کے لیے، ہمارے ایمانوں کے لیے، اور ہم سب کی اپنے شیخ و مرشد کے لیے، ہم سب کے اپنے سلسلے کے لیے ایک بہت بڑی انرجی کی بات ہے. سنیے کیا کہا قرآن نے. فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب. تو فرشتوں نے اسے آواز دی، دعا مانگی ہے، آواز دی. کہا وہو قائم یصلی فی المحراب، جب وہ نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اب اس میں دو روایات ہیں، دو باتیں ہیں. دعا آپ نے جب مانگ لی بولو، تو اس کے بعد ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ بھی اسی جگہ کھڑے ہو گئے جہاں مریم نماز پڑھتی ہیں. نہیں چھوٹی، سبحان اللہ. محبت کتنی ہے، پیار کتنا ہے. وہیں چلے گئے اور وہیں کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا شروع کر. کھڑے ہو کے مولا یہاں اس کا مطلب بے موسم پھل آ رہے ہیں تو میں بھی یہیں کھڑا ہو جاتا ہوں، پھر اسی محراب میں بھی پڑھ لیتا ہوں. ایک روایت یہ ہے کہ آپ کسی اپنی جگہ جہاں پہ آپ اپنی نماز پڑھا کرتے تھے وہاں جا کے آپ کھڑے ہوئے. تو میں پہلی روایت کے حوالے سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ اسی پہ دل جو ہے وہ مائل ہے کہ آپ بھی وہیں، آپ نے بھی کہا ہوگا مریم ذرا سائیڈ پہ ہو نا آپ، تو میں بھی یہیں پہ ذرا میں بھی سجدہ دے لوں، یا میں بھی جو عبادت ہے کر لوں، کیونکہ یہاں تو نے کی. اللہ، اس سے پتہ چلا کہ جہاں اللہ والوں کی سجود کی مقام ہے، اللہ والوں کے محراب ہیں، اس محراب کی برکت علیحدہ ہے. کیا اس وقت فرشتوں نے آپ کو آواز دی؟ کیا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. دعا قبول ہو گئی، مل کے کہو سبحان اللہ. دعا قبول کر لی ہم نے. مبارک ہو اے زکریا، بڑا اچھا انداز اختیار کیا، بڑے ٹائم سے مانگا، بڑا بہترین آپ نے موقع ڈھونڈا. اللہ. اچھا دیکھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ جو دعا مانگی ہے اور پھر اللہ نے آگے کرم کیا ہے، تو اس کے پیچھے ذرا غور کیجئے. آپ کی طویل خدمت بھی تو ہوگی نا. یہ کوئی پہلے دن تو نہیں آپ نے وہ دعا مانگ لی، اس سے پہلے کفالت کافی عرصہ کی ہے، اور وہ کتنی خدمتیں کی ہوں گی. لالا کے کپڑے دینا، لالا کے ان کے جو ہے وہ روٹی کو پانی کو پیش کرنا، کتنی بار جانا ہوا ہوگا، کتنی بار آنا ہوا ہوگا، کتنی گرمی لگی ہوگی، کتنی سردی لگی ہوگی. راتوں کو اٹھ کے پوچھتے ہوں گے سردی تو نہیں لگ رہی، کوئی آپ کو کوئی گرم شہد دے دوں، کوئی شہد لا دوں. تو کتنی آپ پھر گرمیوں میں گرمی تو نہیں لگ رہی، کس طرح کرنا ہے، ہوا کے لیے پانی ٹھنڈا کروں. آپ ذرا کفالت کا لفظ ذرا کھولنے بولو، تو وہ کفالت میں کیا کیا ہوا ہوگا، پھر کیسی نوکری کی ہوگی، کس طرح کی نوکری کی، اور پھر جا کے دعا مانگی ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ کفالت پہلے ہے، دعا بعد میں. کفالت پہلے کی ہے، دعا بعد میں کی ہے. فوراً جا کے حضرت صاحب یہ کر دیں میرے لیے، فوراً جا کے یہ کر دیں. او بھائی پہلے کچھ دکھاؤ بھی نا، کچھ اپنا جذبہ بھی تو شو کرو دین کے لیے، کوئی قرآن کے لیے، کوئی حدیث کے لیے، کوئی اللہ کے نبی کی محبت میں کچھ کر کے بھی تو دکھاؤ. کچھ ان کا ساتھ بھی تو دو، کچھ ان کی خاطر وقت بھی تو ذبح کرو، کچھ ان کی خاطر کچھ قربان بھی تو کر کے دکھاؤ نا، پھر مانگ لینا دعا. یہاں ہر بندہ فری میں سب کچھ چاہتا ہے، ہر بندہ فری میں، اسے وہ چاہتا ہے کعبہ بھی جو ہے نا فری میں ہی مل جائے مجھے، اور میں جو ہی حضور کے در پہ جاؤں تو بس پھولوں کے ہار فرشتے ڈالنے آ جائیں میرے سر پہ، فری میں ہر شے ملے. تو یہ نہیں ہے بھائی، پہلے کفالہ زکریا کا لفظ ہے. زکریا نے کفالت بھی کی، اور وہ بڑی کفالت کے اندر، اب میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو کام کہیں سے کہیں چلا جائے گا. میں نے اشارہ کر دیا کتنی محنت کی ہوگی اور کتنے سالوں کی ہوگی. اور وہ جو خوب پروان چڑھایا اس کے ذریعہ بھی تو آپ بنے ہوں گے نا. اللہ فرما رہا ہے اور اسے اچھا میں نے پروان چڑھایا.
تو پروان کیا چڑھایا؟ مطلب کیا فرشتے آ کے کھلا جاتے تھے؟ نہیں، آپ لے کے آتے تھے نا ساری چیزیں. تو آپ کی تعریف اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے بڑا اچھا پروان چڑھایا، لیکن ذریعہ ذکریہ علیہ السلام بنے. اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. یہ بکنے نہ تھے کہ اندر سارا کچھ ہے. پہلے بکو، اس راستے میں اپنے آپ کو بیچ ڈالو. اللہ پھر تمنا کرو، پھر تمنا کرو. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر. اب وہ خریدنا اس وقت ہوگا جب تم پسند آؤ گے. اگر تمہارے اندر خوبی کوئی نہیں تو خریدے گا کون تمہیں؟ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. اب میں انمول ہو گیا ہوں کیونکہ تم نے مجھے خرید لیا. اللہ تو لہذا یہ تصور واضح ہو گیا کہ اپنی جگہ آپ جب کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی کہ اے زکریا مبارک ہو، ہم نے آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دی ہے. اچھا بیٹا دیا ہے اور نام بھی رکھ دیا ہے، نام بھی اپنے پاس سے ہی دے دیا ہے. اتنی تکلیف بھی نہیں دی کہ میں نام ہی رکھنے کے لیے کوئی تمہیں تکلیف دوں گا. نہیں، نام بھی خود نام بھی اتارا بھی یحییٰ، ہم تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتے. صرف اتنا ہی نہیں، مصدقم بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے کلمہ کی تصدیق بھی کرے گا. وسیدن، وہ سردار بھی ہوگا. وحصورن، اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا ہوگا. ونبیًا، وہ نبی بھی ہوگا. من الصالحین، اعلیٰ صالحوں میں سے ہوگا. مولا یہ تو نے کیا کر دیا؟ ادھر تو صرف ذریۃ طیبہ کہا تھا، تو نے آگے لائن لگا دی. جیسے ابھی میں نے کل کہا، رات عرض کیا کہ رمضان میں آپ جو مانگیں گے وہ اتنا نہیں ملنا، اس سے زیادہ ملنا، اس سے کہیں زیادہ ملنا. تمہاری دعا چھوٹی پڑ جائے گی. تو دعا کی کہاں اللہ والی کے پاس. تو اب جب قبول ہوئی ہے تو آگے انبار لگا دیے، پیار کے، محبت کے اور کرم کے انبار لگا. کیا یحییٰ بھی ہے، اللہ کی طرف سے کلمہ بھی اسے دوں گا، سردار بھی بناؤں گا، اور حصور بھی ہوگا، اور ساتھ وہ نبی ہوگا. آہا، مل کے ہو سبحان من الصالحین، بڑے اعلیٰ صالحین میں سے ہو. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے. تصور واضح کرو. اللہ ہمیں تو جو کچھ بھی ملا ہے مدینے سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہمیں تو مقدر بھی مدینے سے ملا ہے. تو ہم الحمدللہ اسی عقیدے کے ساتھ اپنے معاملات کو چلاتے. ہمیں یہ قرآن سے ملا ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا، مولا مجھے کوئی بھی دے دے چلے گا. اچھا دیکھیں یہاں میں عرض کر دوں، آپ اولاد مانگ رہے ہیں، اچھا جیسی بھی مل جاتی. حضرت زکریا علیہ السلام نے کوئی اس پہ شرط تو لگائی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی لاج رکھی کہ میرے یحییٰ نے کہاں مانگا ہے. لہذا اب بات اولاد کی نہیں ہے، سمجھو، بات اولاد دینے کی نہیں ہے، بات اس ولی کی لاج کی ہے. اس ولی کا کل کی لاج رکھنی ہے. اب اولاد دے دوں تو ٹھیک ہے، دے دی تو نہیں بھائی، وہ ولی کی اولاد جو لاج رکھنی تھی نا، اس کے لیے کہا نبی بھی ہوگا، حصور بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا، تو کلمے کی تصدیق بھی ہوگا، سردار بھی ہوگا. اللہ تو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی خاص رحمت سے اسی عقیدے کے ساتھ زندہ ہیں. اور آج میں پہلے اس درس میں یہ واضح کر دوں، بالکل واضح کر دوں کہ اگر آج ہم دنیا میں جی رہے ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اولیاء کی محبت اور پیار ہے جو اللہ کو ان سے ہے، اس کی وجہ سے تم بچتے چلے آ رہے ہو. لہٰذا کبھی بھی کسی انداز میں بھی ان بزرگوں کی کسی بھی طرح کی تحقیر، کوئی بھی ان بزرگوں کے رتبے اور مقامات کے حوالے سے معاملات میں اپنی زبان درازی، یہ قرآن کے مضمون کے خلاف ہے. یہ قرآن سے دور لے جائے گا تمہیں، اور تم قرآن سے دور ہوئے تم کسی صورت بچ نہیں پاؤ گے. لہٰذا آج میں اور آپ جس طور میں یہ گفتگو کر رہے ہیں،
اس وقت ہمیں جو شدید حالات درپیش ہیں، ہمیں قرآن کی اسی مضمون کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے پاس جانا چاہیے اور اپنے بزرگوں کے پاس رجوع کر کے ان کے پاس جا کے توبہ کرنی چاہیے۔ ان کے پاس توبہ کرو جا کے، صحیح توبہ کا انداز ان کی خدمت میں جا کے ہے۔ اور قرآن نے بھی اس کو یوں بیان کیا کہ اے لوگو، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً میرے نبی کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کے توبہ کرو۔ قرآن کے اس مضمون کو تو نہ آپ ڈینائی کریں۔ قرآن کا مضمون کہہ رہا ہے کہ جب بھی اے لوگو تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو خود توبہ، بھائی ٹھیک ہے، جا کے اصل توبہ وہاں ہے جہاں میرا نبی، اس کے پاس چلے جاؤ، وہاں توبہ کرو۔ وہاں جب جا کے توبہ کرو گے تو تم دیکھو گے تمہاری توبہ بھی قبول ہو جائے گی اور اللہ تم پہ رحمت بھی کر دے گا۔ تو آج ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اپنے مرشد کی خدمت میں جا کے ان سے یہ کہہ دیں کہ حضور ہمیں معاف کر دیں، ان سے کہیں معاف کر دیں، تو پھر وہ جب توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے تو امید ہے کہ یہ سارے عذاب معاملات ہم سے اٹھ جائیں۔ تو صحیح طریقہ اختیار کیا جائے، صحیح معاملات کی طرف جایا جائے۔ اللہ، فقیروں کے پاس آپ نہ جائیں اور آپ جو ہیں وہ خود ہی سارا کچھ کرنے کی کوشش کریں، تو یہ تو قرآن نہیں نا ایسے بیان کر رہا، قرآن کے تو معاملات ایسے نہیں ہیں۔ آئیے مجھے آپ کو اللہ یہ توفیق دے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن سے آج یہ مضمون رکھا، اور یہ پہلا لیکچر اس لیے اس مضمون کے ساتھ دیا گیا کیونکہ آگے ہم نے جتنی گفتگو کرنی ہے وہ اسی گفتگو کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہوگا، اور بہت سارے معاملات میں ہم اس ریفرنس کو استعمال کریں گے۔ تو اس گفتگو کو آج کر کے انشاءاللہ ہم سب کے عقیدے اللہ نے واضح کر دیے، مزید بہتر کر دیے، اور ہم انشاءاللہ اسی عقیدے کے مطابق اپنے تمام معاملات کو لے کے چلیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔